اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم معاون امیر القاء جناب عزیز محی الدین صاحب اور رائے حق کے جانثار ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ صف کی دو آیات کریمہ پیش کی ہیں بطور تذکیر۔ اس میں اللہ رب العالمین یہ بات ارشاد فرماتا ہے کہ یہ یہود و نصارہ اور یہ کفار و مشرکین یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ ان یطفئوا نور اللہ، کہ اللہ کی نور کو بجھا دیں۔ اللہ کا جو نور قرآن کی شکل میں زمین پہ نازل ہوا ہے، اس نور کو بجھا دے، اس کی روشنی کو پھیلنے نہ دے۔ واللہ متم نورہ، اور اللہ اپنے نور کو مکمل پھیلا کر رہے گا۔ ولو کرہ الکافرون، یہ انکار کرنے والوں کو کتنا ہی ناگوار گزرے، انکار کرنے والوں کو کتنا ہی ناپسند ہو، ان کو کتنا ہی گرا گزرے، پھر وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ ہدایت اور دین حق کے ساتھ کیوں بھیجا ہے؟ اس لیے بھیجا ہے تاکہ اس دین کو تمام باطل ادیان پر غالب کر دے۔ ولو کرہ المشرکون، دنیا میں جو لوگ شرک کے علمبردار ہیں، جو خدائی ذات و صفات میں شرک کرتے ہیں، ان لوگوں کو چاہے کتنا ہی ناگوار گزرے، ناپسند ہو، لیکن زمین پر حق کا غلبہ ہو کر رہے گا، زمین پر ہدایت عام ہوگی اور پوری انسانی دنیا اس ہدایت کی روشنی میں سفر کرے گی۔ آپ دیکھیے کہ یہ جو قرآن مجید کا یہاں اسلوب بیان ہے، تو قرآن نے اس اسلوب بیان کو ہمارے سامنے جو رکھا ہے، تو پہلے ہم کو اس طور پر اویئر کیا ہے، ہمیں باخبر کیا ہے، ہمیں بیدار کیا ہے کہ اللہ کے جو دشمن ہیں، جو طاغوت کے علمبردار ہیں، جو زمین میں شیاطین کے پیروکار ہیں، وہ یہ ارادہ کر چکے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ارادہ اور خواہش میں فرق ہوتا ہے، ارادہ اور خواہش میں فرق ہوتا ہے۔ ارادہ یعنی وہ چیز جس میں انسان کا کمٹمنٹ شامل ہوتا ہے، جو وہ یہ سوچ لے کہ مجھے یہ کرنا ہے، اس کو ارادہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ یہ فرماتا ہے کہ یہ کفار اور مشرکین، یہ طاغوت کے علمبردار، یہ سب یہ کمٹ کر چکے ہیں، یہ ارادہ کر چکے ہیں کہ ہم کیا کریں گے، ہم اپنی افواہوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں گے۔ دیکھیے قرآن مجید کا اسلوب بیان، قرآن نے یہاں ان کی عسکری طاقتوں کا ذکر نہیں کیا، ان کے ویپنز کا ذکر نہیں کیا، ان کی فوجی قوتوں کا ذکر نہیں کیا، بلکہ قرآن نے یہاں ان کے افواہ کا ذکر کیا۔ جو لوگ عربی زبان سے واقف ہے وہ جانتے ہیں کہ اس میں اس کا جو لفظ ہے وہ پروپیگنڈے کے لیے استعمال ہوتا ہے، کہ وہ چاہتے ہیں کہ اپنے پروپیگنڈے کی صلاحیتوں سے وہ اللہ کے نور کو بجھا دے، وہ زمین سے روشنی کو مٹا دے۔ تو میں آپ کے سامنے جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ طاغوت نے افواہ اور پروپیگنڈے کے لیے دین حق کو بدنام کرنے، سچائی کو چھپانے، آپ جانتے ہیں کہ طاغوت کے جو حربے ہوتے ہیں، قرآن مجید میں ان حربوں کے سلسلے میں الگ الگ الفاظ اور تعویلات استعمال ہوئی۔ ایک تو ہوئی ایک کتمان حق کی، کہ حق کو چھپا دینا، جو یہود و نصارہ کا ایک شیوا تھا، بلکہ قرآن مجید نے یہود کے جرائم میں، جو اجتماعی جرائم یہود میں پائے جاتے تھے،
اجتماعی جرائم یعنی پوری قوم جس جرم کا شکار تھی، اس جرم میں ایک کتمان حق کا جرم تھا، اور دوسرا تلبیس حق کا، یعنی حق کو تلبیس حق بالباطل، حق کو باطل کا لباس پہنا دینا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے اور بنی اسرائیل کو ان کے اس جرائم پر متنبہ کیا ہے۔ کیا کہا قرآن نے؟ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ إِيَّايَ فَارْهَبُونَ آمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ تم حق کو باطل کا لباس نہ پہناؤ، یعنی دنیا کے سامنے حق کو باطل بنا کر پیش نہ کرو، اور نہ ہی تکتم الحق، حق کو جانتے بوجھتے چھپانے کی کوشش کرو، انتم تعلمون، جانتے بوجھتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو اسلام مخالف جو ان کی سازشیں ہیں، ان میں سب سے زیادہ فتنہ انگیز اور سب سے زیادہ ایفیکٹو جو ان کا ٹول ہے وہ ہے پروپیگنڈے کا ٹول۔ آپ اس پہ غور کیجئے، اتنی بڑی بات ہے یہ، ہم اپنے بھولے پن کی وجہ سے اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن اپنے زمانے کا عارف ہوتا ہے، المؤمن یعرف ازمانہ، مومن اپنے زمانے کا عارف ہوتا ہے۔ عارف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ زمانے کی نبض کو سمجھتا ہے، زمانہ شناس ہوتا ہے، زمانے کا بھرپور ادراک رکھتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ امام محمد نے یہ بات لکھی ہے اپنی کتاب میں کہ جس شخص کو حالات حاضرے کا علم نہ ہو اسے فتویٰ دینے کا حق حاصل نہیں ہے، لیکن اس جگہ انہوں نے جو جملہ لکھا ہے وہ یہ ہے کہ من لم یعرف ازمانہ فہو جاہل، میری نگاہ میں وہ شخص جاہل ہے جو اپنے زمانے سے آگاہ نہ ہو۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن نے یہاں پر کہا کہ اہل کفر کا سب سے بڑا ہتھیار یہ ہے نور الہی کے خلاف، اسلامی تعلیمات کے خلاف، دعوت اسلامی کے خلاف، کہ وہ افواہوں کے ذریعے اس کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، وہ حق کو چھپانا چاہتے ہیں۔ اور اب یہ پروپیگنڈے کی جو طاقت ہے، اس طاقت کا جو استعمال ہے، یہ استعمال انسان کی ٹیکنالوجی کے ساتھ آگے بڑھتا رہا۔ ایک زمانہ تھا جب انسان کے پاس قوت بیان تھی تو انسان اپنی لسانی طاقتوں کا استعمال کرتا تھا، اب اس نے ٹولز استعمال کیے، اب یہ ٹولز میں ساری چیزیں آ گئی ہیں، سوشل میڈیا پورا اس میں شامل ہو گیا ہے۔ اب یہ سوشل میڈیا نہیں ہے، یہ دراصل ماؤتھ پیس ہے۔ اہل کفر، اہل طاغوت اپنے مقصد کے لیے اس کا بھرپور استعمال جانتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ صاحب ایسا کیوں ہے؟ تو اس نقطے کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ چونکہ طاغوت کے جتنے علمبردار ہوتے ہیں ان کا عقیدہ جھوٹا ہوتا ہے، اس لیے وہ جھوٹ کے مشاق ہوتے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ پر ان کی پوری کائنات اور پورا ان کا نظام اس پر قائم ہوتا ہے۔ تو اللہ یہ فرماتا ہے کہ وہ اللہ کے نور کا جو مقابلہ کرتے ہیں تو افواہوں کے ذریعے کرتے ہیں۔ گویا کہ قرآن مجید نے یہاں پر پس منظر میں جو بات کہی ہے، یا جو بات حکمت کے ساتھ اہل ایمان کو سمجھا دی ہے، وہ کیا ہے کہ اب جو نئی جنگ ہے وہ نئی جنگ عسکری جنگ نہیں ہے، بلکہ وہ نئی جنگ پروپیگنڈے کی جنگ ہے۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ اگر تم اسلام کے حقیقی عاشق ہو، اسلام کے حقیقی داعی ہو، تو تم میں اس پروپیگنڈے کی طاقت کی کہاں تک صلاحیت ہے۔ یعنی واللہ متم نورہ کی جو بات کہی گئی ہے کہ اللہ اس بات کا فیصلہ کر چکا ہے کہ اپنے نور کو وہ پوری دنیا میں پھیلا کر رہے گا، تو اس فیصلے میں ایمان والے شامل ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی دعوت کا جس امت کو امین بناتا ہے وہ دعوت خدا کے کمٹمنٹ کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ اللہ چاہے تو وہ تو اپنا فیصلہ منٹوں میں نافذ کر دے، اصل چیز اس امت کی ہوتی ہے جس امت کو اس دعوت کا امین بنایا جاتا ہے، اور اسی دعوت کی بنیاد پر اس امت کی خدا کے نزدیک اہمیت ہے۔ اگر وہ امت اس دعوت کی اہمیت کو نہ جانے تو خدا کے نزدیک اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ یہ بات قرآن مجید سورہ فاطر میں کہتا ہے، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا
فمنہم ظالم لنفسی ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ۔ اے نبی، ہم نے اس کتاب کا وارث، یہ جو کتاب الہی ہے، ہم نے اپنے بندوں میں سے منتخب بندوں کو بنایا ہے۔ یہ آپ کی جو امت ہے، اس امت کو خدا کے منصوبے کے تحت اس کتاب کا وارث بنا دیا گیا ہے۔ اب کیا ہے؟ یہ حاملین کتاب میں 3 گروہ ہو جائیں گے۔ ایک گروہ کون ہوگا؟ فمنہم ظالم لنفسی، جو اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہوگا۔ یہ قرآن کہتا ہے یہ ظلم کرنے والے لوگوں کی اکثریت ہوگی، یعنی اللہ کی کتاب کو رکھیں گے، اس کے حقوق کو ادا نہیں کریں گے۔ اللہ کی کتاب جو راز زندگی رکھتی ہے، اللہ کی کتاب جو انہیں زندگی کے اندھیاروں میں روشنی دیتی ہے، وہ اللہ کی کتاب کا حق ادا نہ کرنے کے نتیجے میں ظلمتوں کا شکار بن جائیں گے۔ فمنہم مقتصد، اور اے پیغمبر، قرآن کے حاملین میں سے ایک گروہ ایسا ہوگا کہ جو بڑا آرام پسند ہوگا، وہ بیچ کی راہ چلے گا۔ وہ سوچے گا کہ صاحب جتنا کم سے کم رزق لیا جائے اتنا اچھا ہے، یعنی بالکل 0 رزق پر وہ تحریک سے وابستگی اختیار کرے گا، 0% رزق، جس کے بارے میں قرآن مجید نے سورہ حج میں کہا ہے کہ من الناس من یعبد اللہ علی حرف فإن اصابته خیر اطمأن به وإن اصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنیا والآخرہ۔ اے نبی، آپ سے جو لوگ وابستہ ہوئے ہیں ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کناروں پر رہ کر اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہیں۔ اگر انہیں اسلام سے کوئی فائدہ حاصل ہوا تو کہتے ہیں بہت اچھا دین ہے، اور اگر اسلام نے ان سے کوئی قربانی اور ایثار اور کسی چیلنج کا تقاضا کیا تو پھر اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ تحریک اسلامی سے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے خسرت دنیا والآخرہ، ایسی امت نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتی ہے نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتی ہے۔ ذالک هو الخسران المبین، دنیا کا سب سے بڑا خسارہ اسی امت کے حق میں ہوگا اگر اس نے اپنے نزبلین کے ساتھ غداری کی۔ تو قرآن یہ کہتا ہے، پھر قرآن کہتا ہے کہ اس حاملین کتاب میں سے ایک تیسرا گروہ ہوگا، منہم سابق بالخیرات باذن اللہ، جو اس کتاب کو لے کر زمین میں بھلائیوں کے فروغ کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا، ایک دوسرے کو کمپیٹ کرے گا۔ اس کے جو اس تحریک کے رفقہ کار ہوں گے، جو اس کتاب کے وارثین ہوں گے، سچے وارثین، تو اے نبی آپ کی امت کی یہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جن میں سے ہر شخص اس بات کا خواہش مند ہوگا کہ میں اس کام کو پہلے کر لوں۔ رفقہ محترم، یہ قرآن مجید کا جو انداز ہے، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ اپنے پروپیگنڈے کی صلاحیتوں سے دین کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، حق کو بجھانا چاہتے ہیں، حق کی طاقت کو روک دینا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ وہ اپنے نور کو پوری کائنات میں عام کر کے رہے گا۔ اللہ کا نور اس دنیا کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، دنیا کا نظام کفر، دنیا کا جو پورا طاغوت ہے، اسے یہ بات کتنی ناگوار گزری، دنیا میں نور غالب ہو کر رہے گا۔ پھر اللہ نے اس کی وضاحت کی، کیوں آخر یہ اللہ کا نور زمین پہ کیوں غالب ہوگا؟ کیونکہ اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ دیکھیے قرآن مجید کے اسلوب پر غور کیجیے، قرآن مجید نے رسول کا لفظ استعمال کیا ہے، قرآن مجید نے رسول کا لفظ استعمال کیا ہے۔ جو لوگ میڈیا کے لوگ ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ رسول کے اندر کیا چیز پائی جاتی ہے۔ رسول کے اندر جو ہے پیغام رسانی پائی جاتی ہے، کہ جو امت رسول کا جو مشن ہے وہ امت کا مشن ہے۔ رسول ایک جامد شخصیت کا نام نہیں ہے، بلکہ رسالہ اس سے بنا ہے۔ رسالہ آپ جانتے ہیں یعنی پیغام، میسج، تو اس میں یہ چیز شامل ہے۔ تو ایک رسول تو وہ ہیں جو اللہ کے رسول ہیں، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا سفیر بنا کر زمین میں بھیجا ہے، لیکن دوسرے جانبین رسول ہیں، نائبین رسول ہیں، جو رسول کے نائب ہیں، وہ بھی زمین میں حق کے پیغامبر ہیں۔ تو قرآن نے کہا کہ تم زمین میں حق کے رسول ہو۔ رسول کے معنی پہنچانے والے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا اور ان سے کچھ سوالات پوچھیں
کہ اے معاذ ایسا اور ایسا اور ایسا ہوگا تو تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا اللہ کی کتاب کی طرف دیکھوں گا، آپ کی سنت کی طرف دیکھوں گا، اور کہا یہ بھی بات نہ ملے تو کہا میں پھر اجتہاد کروں گا، قرآن و سنت میں غور و فکر کر کے مسائل کا حل دریافت کروں گا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے رسول کے رسول کو صحیح سوچ عطا فرمائی۔ تو وہاں رسول سے مراد وہ رسول نہیں ہے، رسول سے مراد یہ جو پیغام پہنچانے کا جن کو کام دیا گیا ہے۔ تو رفقائے محترم، ہم اس ذمہ داری کو سمجھیں کہ ہم یہ جو ورکشاپ لے رہے ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کا تعلق دین سے نہیں ہے، اس کا تعلق دین سے۔ حق بات کو پہنچانا اور باطل کے خلاف سچائی کا پروپیگنڈا کرنا، سچائی کا پروپیگنڈا کرنا تاکہ باطل کا مقابلہ کرے۔ جو بات قرآن کہتا ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ رسول کو جو پیغام دیا گیا ہے یہ پیغام صرف ممبر و محراب کی زینت نہ بنے، یہ پیغام صرف ریشمی جزدانوں کے اندر محفوظ ہو کر نہ رہے، بلکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے رسول کے دین کو زمین کے تمام باطل ادیان پر غالب کر دے، ولو کرہ المشرکون، چاہے یہ بات مشرکوں کو کتنی ناگوار ہو، کتنی ناپسند ہو۔ تو ایسے حالات میں یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہ آخری نقطہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اگر امت مسلمہ باطل قوتوں کے پروپیگنڈے کا مقابلہ نہیں کرے گی تو یہ امت اپنی موت آپ مر جائیں گی، یہ پھر ہمیشہ طاغوت کے زیر سرپرستی رہے گی، اسے دنیا میں ہمیشہ فرعونوں کی اس کو جو ہے اس کو چاپلوسی کرنی ہوگی۔ اگر یہ امت نور کا ساتھ نہیں دے گی تو پھر یہ ظلمتوں کی نقیب بنے گی، اگر یہ حق کی طرفدار نہیں بنے گی تو یہ دنیا کے اندر خبیث اقوام کے سامنے سجدریز ہوگی۔ دنیا میں اللہ نے کبھی کسی قوم کے مقدر کو نہیں بدلا جو قوم اپنے دین اور اپنے رسول کے ساتھ وفاداری نہ کریں۔ اسی بات کو شاعر مشرق نے اس انداز سے پیش کی تھی کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں۔ آئیے کہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا کما حق ادا کرنے اور دنیا کے اندر جو باطل قوتیں ہیں ان کے بطلان کو ثابت کرنے اور دنیا میں انسانیت کو راہ راست پر لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری جو کچھ صلاحیتیں ہیں ان صلاحیتوں کو اللہ رب العالمین شرف قبولیت، ان صلاحیتوں کے اندر اضافہ فرمائیں اور ہماری کوششوں کو شرف قبولیت عطا فرمائیں، ہمارے اس پروگرام کو کامیابی عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔